والاکرام رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے درود و سلام ہو سید المرسلین حبیب کبریا احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی اقدس و مطہر پر۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں آپ نے اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے سماعت فرمایا تھا قربانی کے چند احکام و مسائل، اور جس میں ابھی جو حشرہ شروع ہو گیا ہے ذوالحج کا، اس کے فضائل پر بھی بات ہوئی تھی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں سب سے بہترین ایام یہ 10 دن ہیں، چاند نظر آنے سے لے کر قربانی تک۔ ان میں کیا ہوا عمل صالح اللہ کو اتنا زیادہ محبوب ہے، اتنا زیادہ محبوب ہے کہ باقی ایام کا کیا ہوا عمل صالح اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ جہاد بھی اللہ کی راہ میں، سوائے اس مجاہد کے جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتا ہے، جان بھی چلی جاتی ہے، شہید بھی ہو جاتا ہے، مال بھی چلا جاتا ہے، نہ مال لوٹتا ہے نہ جان لوٹتی ہے، اسے چھوڑ کر باقی جہاد بھی مقابلہ نہیں کرتا۔ اتنی اہمیت کے حامل یہ دن ہیں، تو ان میں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، کثرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، ہر نیکی کا کام کوشش کریں کرنے کی کوشش ان ایام کے اندر، کیونکہ یہ ایک گولڈن آفر، سنہری موقع ہے، اس سے آپ بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اور دوسری بات، ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد آپ نے جس کا ارادہ قربانی کا، پچھلے جمعے مسلم کی حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی، اس نے نہ اپنے ناخن کاٹنے ہیں نہ اپنے بال کاٹنے ہیں، کسی قسم کے جسم کے نہ کوئی بال اتارنے ہیں نہ ناخن تراشنے ہیں، حتیٰ کہ جو گھر کے بچے ہیں، کیونکہ ایک حصہ یا ایک بکرا دمبا وغیرہ ایک گھر کی طرف سے قربانی میں کافی ہوتا ہے، تو تمام اہل خانہ بال ناخن وغیرہ کاٹنے سے پرہیز کریں، جس طرح امام حاکم نے المستدرک علی الصحیحین کے اندر صحیح سند کے ساتھ روایت کیا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک دیکھتے ہیں کہ ان ایام کے اندر، یعنی ذوالحج کے ابتدائی عشرے کے اندر، ایک خاتون اپنے چھوٹے بچے کے بال اتار رہی ہے، تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اگر تو اس کو قربانی تک مؤخر کر دیتی تو تیرے لیے یہ بہت ہی بہتر ہوتا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا ہے قربانی کا ارادہ کرنے والا اپنی جمی فیملی بچوں سمیت جو ہے اپنے ناخن اور بال تراشنے سے پرہیز کرے۔ رہا یہ مسئلہ کہ جس نے قربانی نہیں کرنی اس کو بھی بڑا ثواب ہے، جس کی استطاعت نہیں ہے وہ قربانی نماز پڑھ کے انشاءاللہ حدیث آپ کے سامنے بعد میں رکھیں گے، تو اس کو اللہ تعالیٰ پوری قربانی کا ثواب دے دیں گے۔ جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتا، اپنے قربانی نماز کے بعد اپنے ناخن اور بال وغیرہ اتار لیتا ہے، تو اللہ اس کو پوری قربانی جتنا اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک تو اس کام سے، اس پابندی، عارضی پابندی سے پرہیز کرنا ہے، دوسرا ان ایام کی قدر کرنی ہے، ان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے لوگ رمضان میں تو کوشش کرتے ہیں عبادت کرنے کی، لیکن ان ایام کو لوگ اتنی اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ یہ ایام بہت ہی زیادہ اہم ہیں، یہ گھڑیاں بہت ہی زیادہ مبارک ہیں۔ کثرت کے ساتھ ان میں اعمال صالحہ بجا لائیں، اور خصوصاً اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی تکبیرات کو بلند کرنا، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری علیہ رحمت سے ابا کے اثار لائے ہیں کہ وہ بازاروں میں چلتے پھرتے بھی تکبیرات پڑھا کرتے تھے، چلتے پھرتے وہ تکبیرات پڑھا کرتے تھے ان دنوں کے اندر۔ ویسے بھی آپ نمازوں کے بعد ہیں، صبح شام ہیں، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں، اللہ کی تکبیر بڑائی بیان کریں، جیسے حجاج کرام وہاں پر تلبیہ بیان کریں گے، آپ یہاں پر تکبیرات جو ہے وہ بلند کریں۔ اور قربانی کے حوالے سے بھی، جانوروں کے حوالے سے چند چیزیں آپ کی گوشت گزار کی تھیں کہ قربانی کا جانور دونتا ہونا ضروری ہے، اور اس کے عیوب جو ہیں، لنگڑا کانا، کان کٹا، سینگ ٹوٹا، اور اس طرح کا لاغر بیماری کا ظاہر ہونے والا جس کی بیماری واضح ہو، یا ایسا کمزور جو ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے، ایسے جانور کی قربانی سے پرہیز کرے۔ تو باقی مسائل آپ نے سن لیے تھے، اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ عید کے خطبہ میں یا آئندہ خطبہ کے اندر بھی بیان ہو جائیں گی جو ذبح کرنے کے حوالے سے۔
تو آج آپ کے سامنے یہ بات رکھنی ہے قربانی کی حکمت اور فلسفہ جو ہے، کیونکہ آج آپ دیکھ لیں کہ جانوروں کے ساتھ کھیلنے والے لوگ بھی ان کو بڑی اذیت سے دوچار کرتے ہیں، چاہے وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم ہوں، ان کے اپنے مذہبی تہوار کے اندر بھی جانوروں کو جو ہے وہ بڑی برے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ ان کو اذیت دی جاتی ہے۔ اور ذبح خانے تو ہر جگہ موجود ہیں، خاص کر یہ یورپین ممالک کے لوگ تو مشینی طور پر ایسے لائن میں جانور ذبح کرتے جا رہے ہیں، سور تک کو وہ جو ہے وہ کاٹ کے وہ کھاتے جا رہے ہیں اور اس کے خون کی سپلائی آگے کرتے جا رہے ہیں، نہ جانے کیا کچھ ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی اللہ کے تقرب کے لیے اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کا جو جذبہ ہے، جو اظہار ہے، جس کے اندر کئی حکمتیں پوشیدہ ہیں، جس کے اندر اللہ رب العالمین کی جو تقرب اور قرب حاصل ہوتا ہے، وہ موقع آتا ہے تو کچھ غیر مسلم وہ کہتے ہیں یہ جانوروں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اتنی تعداد میں جانور ذبح ہو رہے ہیں، اور خود جو کرتے جا رہے ہیں اس کی پوچھ پاچھ ہی کوئی نہیں۔ اور کچھ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے منکرین حدیث، وہ حاجی صرف قربانی کرے جی باقی لوگوں کے لیے نہیں، اور کچھ وہ دانشور جو سارا سال سوئے رہتے ہیں، قربانی کے موقع پہ ان کو یاد آتا ہے وہ کسی غریب کو جو ہے راشن ڈال دو، کسی کو جناب جہیز دے دو، کسی کا جناب میڈیسن کا انتظام کر دو۔ تو حضرات یہ آپ عام حالات میں بھی کر سکتے ہیں، عام مواقع پہ بھی کر سکتے ہیں۔ قربانی کے موقع پہ آپ کو جہیز نہیں دینا، قربانی کے موقع پہ میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے، قربانی کے موقع پہ جانور کو ذبح کرنا ہے، وہ بھی مخصوص جانور جن کا ذبح کرنے کا حکم بہیمۃ الانعام میں سے اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ تو قربانی انسان کے اندر اخلاص پیدا کرتی ہے اور اخلاص کا درس دیتی ہے، وگرنہ 10-20 جانور ذبح کر دے، اخلاص نہیں ہے، خالص اللہ کی رضا کے لیے جانور کا ذبح نہیں ہے تو وہ ویسے ہی قربانی نہیں ہوتی۔ قربانی اخلاص سکھاتی ہے کہ جو بھی عمل آپ نے کرنا ہے وہ خالصتاً اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 162 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب سے اعلان کروایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دو میری نماز بھی اللہ کے لیے ہے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے ہے، اور صرف قربانی نہیں، میری زندگی ساری اللہ کے لیے، میرا مرنا اللہ کے لیے، میرا جینا مرنا ہی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک ہی نہیں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے فرما برداروں میں سے بن جاؤ۔ تو قربانی اخلاص سکھاتی ہے۔ سنن نسائی کے اندر حدیث نمبر 3140 ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا، بے شک اللہ تعالیٰ عمل کو قبول نہیں کرتے سوائے اس عمل کے جو صرف اس کی خالص رضا کے لیے کیا گیا ہو، وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ، جس میں اللہ کی رضا کو تلاش کیا جائے، اللہ صرف اسی قربانی کو، اسی عمل کو قبول کرتے ہیں، ورنہ جو عمل اللہ کے لیے خالص نہیں، جس عمل کا مقصود رضائے الہی نہیں ہے، وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں۔ اگر قربانی کرنے والا قربانی کرے مقصد ریاکاری ہو، کوئی قربانی کا فائدہ ہے؟ جانور ذبح کرنے کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ اگر مقصود نمود و نمائش ہو یا کسی پڑوسی رشتہ داروں برادری والوں کے اوپر جو ہے برتری اور فوقیت حاصل کرنے کے لیے ہو، یا اس کی اہمیت کو جانے ہی نہ، سمجھے ہی نہ، اور اس کی جو روح ہے اس کو اپنے دل کے اندر نہ اتارے، ویسے روٹین ور جانور ذبح کرنا جی گوشت کھانا ہے، مقصد گوشت خوری ہو، کوئی اور ہو، اللہ رب العالمین کے لیے اخلاص نہیں، اس کو اللہ کا تقرب کا ذریعہ نہ سمجھ رہا ہو، ایسے قربانی والے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے قربانی سب سے پہلے اخلاص سکھاتی ہے۔ اخلاص ہر عمل کی بنیاد ہے، اخلاص نہیں ہے تو عمل نہیں ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، حکم دیا گیا خالص ہو کہ اللہ رب العالمین کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے عبادت کرنی۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ کی عبادت خالص اللہ کے لیے دین کو کرتے ہوئے کرو۔ تو خالص کیسے ہوگی؟
جس میں صرف رضائے الہی مقصود ہو، ریاکاری نہ ہو، نمود و نمائش نہ ہو، یا کسی بھی قسم کا کوئی اور دنیاوی مقاصد میں سے کوئی مقصد نہ ہو، وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے عمل ہے۔ اور دوسرا وہ عمل خالصتاً اللہ رب العالمین کی عبادت، تقرب اور رضا کے لیے ہو، اس میں کسی غیر کو شریک نہ کیے جائے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ قربانی کے علاوہ عام جانور جب ذبح کرتے ہیں تو کہتے ہیں نظر رب کی، نیاز امام پاک کی۔ وہ جانور تو کسی اور کے لیے ذبح ہو گیا، غیر اللہ کی نظر و نیاز کے لیے۔ یا فلاں حضرت صاحب کے مقبرے کے اوپر جانور ذبح کرو تو اولاد مل جائے گی، وہ اس کے لیے ہو گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے لاہور میں لکھا ہوا ہوتا ہے داتا کی نیاز جو ہے یا اس کے بکرے یہاں پر جمع کیے جاتے ہیں۔ وہ نیاز تو رب کے لیے نا، نظر رب کے لیے، جانور رب کے لیے ذبح کرنا ہے۔ اس لیے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم کے اندر 1978 نمبر حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لعن اللہ، اللہ کی اس بندے کے اوپر لعنت ہو، پھٹکار ہو، رحمت سے وہ دور ہے۔ کون بندہ؟ من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کے لیے جانور ذبح کرتا ہے۔ ایک تو جانور ذبح کرنا ہے اللہ کے لیے، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کے نام سے ذبح کرنا ہے، اللہ ہی کے تقرب کے لیے ذبح کرنا ہے، اور خوشنودی اور رضا اللہ کی مقصود ہو، ریاکاری، نمود و نمائش یا دیگر جزوی جتنے بھی مقاصد ہے ان میں سے کوئی مقصد بھی نہ ہو۔ قربانی کا فلسفہ اور پہلا سبق اور پہلا نقطہ ہی وہ ہے اخلاص۔ دوسرا نقطہ تقوی، للہیت، پرہیزگاری۔ اگر اس کو میں آسان لفظوں میں سمجھاؤں، اگر ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، ہاں جی، اپنے وقت کو اللہ کے لیے قربان نہیں کرتا، فجر کو نہیں اٹھتا، اپنی نیند کو اللہ کے لیے قربان نہیں کرتا، صاحب نصاب ہے زکوٰۃ نہیں دیتا، فصل ہے عشر نہیں دیتا، اللہ رب العالمین کے احکامات کا پابند نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، اللہ کے احکامات کو ماننے والا ہے، عمل کرنے والا نہیں، یا ماننے والا ہی نہیں ہے، وہ 100 نہیں ہزاروں جانور ذبح کر دے، اس کی قربانی کرنے کا کوئی ثواب، کوئی اجر یا کوئی اس کا قربانی کا مقصد حاصل ہوتا ہے؟ بالکل بھی نہیں ہوتا۔ جانور تو آپ نے ذبح کر دیا، اپنے آپ کو رب کے سامنے کب پیش کریں گے؟ مطیع بنا کر، فرما بردار بنا کر۔ تو آپ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ حج میں آیت نمبر 37 میں فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، اللہ کو اللہ کے پاس یہ تمہارے گوشت نہیں پہنچتے۔ کیوں جی؟ اگر کوئی جانور ذبح کرتا ہے گوشت ہی گوشت ہو جائے، اللہ کے خزانوں میں کوئی اضافہ یا کمی کر سکتا ہے؟ معاذ اللہ، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، اللہ کو تمہارے گوشت نہیں پہنچتے، ولا دماؤہا، اللہ تمہارے خون بہا کو بھی نہیں دیکھتے۔ اللہ کس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ تمہارے تقوی کو دیکھتے ہیں، اللہ کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے، تمہارے دل کا ڈر، تمہاری پرہیزگاری، تمہارا تقوی، تمہاری للہیت کو اللہ دیکھتے ہیں۔ اس لیے صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہاری ظاہر کو، شکل و صورت کو نہیں دیکھتے، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں، اللہ تمہارے دلوں کی نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ اگر تقوی نہیں، پرہیزگاری نہیں، اللہ کا بندہ مطیع اور فرما بردار نہیں، زندگی کے جتنے شعبہ جات ہیں ان شعبہ جات میں اپنی منمانی کی زندگی گزارتا ہے، نماز کے لیے اس کے پاس وقت نہیں، زکوٰۃ کے لیے اس کو کوئی پرواہ نہیں، حج کے لیے جانے کے لیے تیار نہیں ہے، دیگر اللہ رب العالمین کے جو احکامات اس کے اوپر فرض ہیں ان کے اوپر اس کا کوئی عمل نہیں ہے، صرف قربانی کے موقع پہ جانور ذبح کر دے، تو یہ اللہ کا متقی بندہ تھوڑا ہی ہے، یہ پرہیزگار بندہ تھوڑا ہی ہے۔ جانور ذبح کرنے کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ طریقہ کس کا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہ آپ کو سبق دے رہا ہے کہ آپ نے باقی معاملات میں بھی حکم کس کا ماننا ہے، طریقہ کس کا ہوگا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کے تمام شعبہ حاجات جو ہیں اس کو اللہ اور اس کے رسول کے مطیع اور فرما بردار بنا دے۔
تب آپ کی قربانی کے آپ کو بھی سکون اور لذت ملے گی کہ آپ نے بھی کوئی عمل کیا ہے۔ ایک بندہ 5 وقت نماز نہیں پڑھتا، عید والے دن بھی صرف عید کی نماز پڑھ لے، باقی ساری نہ پڑھے، قربانی کر لے گا تو کیا فائدہ ہے؟ پہلا حکم کون سا ہے؟ بنیادی ارکان اسلام کا، اس میں نماز ہے پہلے نمبر پہ۔ توحید کے بعد پہلے نمبر پہ کون سی چیز ہے؟ نماز۔ قربانی تو ارکان اسلام میں نہیں آتی، نماز ارکان اسلام میں بنیاد میں آتی ہے۔ نماز ہی نہیں پڑھتا، جانور پہ لاکھوں چھریاں پھیر دے، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک موجود ہے، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جو عصر کی نماز، دیگر کی نماز چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کے سارے اعمال غارت کر دیتے، تباہ و برباد کر دیتے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں عمل قبول ہوتے۔ جو عصر کی نماز نہیں پڑھے گا، ایک چاروں باقی بھی نہ پڑھے، اس کی قربانی قبول ہوگی؟ اس حدیث کی روشنی میں اس کی کوئی قربانی قبول نہیں ہے۔ پہلے نمازی بنیے، پہلے متقی بنیے، پہلے پرہیزگار بنیے، پہلے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دیجئے، گردن کو جھکا دیجئے، تب جا کے آپ کی قربانیاں آپ کو لذت بھی دیں گی، وہ اظہار بھی دیں گی، اور وہ فوائد بھی آپ کو حاصل ہوں گے جو قربانی میں اللہ نے رکھے ہیں۔ سورہ صافات آیت نمبر 103 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے خلیل کا تذکرہ فرمایا۔ لفظ کیا ہے؟ فلما اسلما، دونوں جب مطیع ہو گئے، تابعدار ہو گئے، فرما بردار ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور اس کو جبین کے بل لٹا دیا۔ آپ نے تو بکری کو، گائے کو جبین کے بل لٹا دیا، لیکن مطیع نہیں ہوئے، فرما بردار نہیں ہوئے، وہ خلیل کی سنت پوری ہوئی؟ فلما اسلما، ابراہیم خلیل اللہ مطیع ہو گئے۔ اللہ، اولاد کیا چیز ہے؟ کوئی بھی چیز جو میرے پاس ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، سب کچھ اللہ کے لیے قربان ہے۔ فلما اسلما، لخت جگر بڑھاپے کی حالت میں دیا ہے، اب حکم آ گیا ہے کہ اسے تیری راہ میں قربان کروں، اللہ میں تیار ہوں۔ فلما اسلما، مطیع ہو گئے، فرما بردار ہو گئے۔ اور یاد رکھیے، صرف قربانی پہ موقع پہ نہیں ہوئے، رب نے کہا ہجرت کر، وطن چھوڑ دیا، رب نے کہا اولاد کو ذبح کر، تیار ہو گئے، رب نے کہا توحید کی دعوت پیش کر، پوری برادری کی مخالفت کو قبول کر لیا، آگ کے اندر پھینکوائے گئے، سب کچھ ہوا، ساری تکلیفیں برداشت کی۔ پھر رب نے کہا اپنے بچے کو، اپنے بیوی کو بیابان علاقے میں چھوڑ کے آ گئے، کہا اللہ ان کو ضائع نہیں کرے گا۔ وہ ابراہیم خلیل اللہ کہ جب وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، رب نے آزمائشیں کی، جو آزمائش کی، خلیل اللہ پورے اترتے رہے، ہر چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو گئے۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ، رب نے آسمان سے صدا بھی دے دی، آواز بھی دے دی، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، اپنی اولاد کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن حضرات گرامی، پہلے کیا تھا؟ اسلما، مطیع ہوئے، فرما بردار ہوئے۔ جب آپ مطیع نہیں ہوں گے، فرما بردار نہیں ہوں گے، تو پھر آپ کی قربانی کا کوئی فائدہ؟ یہ احکامات اسی لیے آتے ہیں کہ آپ کے اندر جذبہ پیدا ہو اللہ کی اطاعت کا، آپ کے اندر جذبہ پیدا ہو اللہ کی فرما برداری۔ اور ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے، مال طیب ہو، پاکیزہ ہو، سود کا پیسہ ہو، جوئے کا پیسہ ہو، کسی کا جو ہے حق غصب کر کے اپنے پیسہ بنایا ہوا ہے، کاروبار بنایا ہوا ہے، قربانیاں کرتے رہیں، اللہ نے کچھ بھی نہیں دینا۔ کیوں نہیں دینا؟ صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 1015 ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ طیب، اللہ کی ذات بڑی پاک ذات ہے، اللہ کی ذات بڑی پاک ذات ہے، لا یقبل الا طیب، اللہ سوائے پاکیزہ مال کے اپنی بارگاہ میں کچھ بھی قبول نہیں کرتا۔ پھر آگے ایک مثال دے دی، فرمایا سفر کے اندر ایک آدمی بڑا گندا بال ہے، یعنی لمبا چوڑا سفر کر کے سفر کی ساری تھکاوٹیں آثار اس پر نمایاں ہیں، وہ کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، دعائیں مانگتا ہے نا، لیکن اب مسافر کی دعا تو اللہ قبول کرتے ہیں، دعا کی قبولیت کا وقت بھی ہے، موقع بھی ہے،
اور یہ سفر کی حالت میں مسافر دعائیں مانگ رہا ہے، لاچارگی کی حالت میں مانگ رہا ہے، لیکن جواب کیا ملے گا؟ ملبسوں کا حرام، لباس حرام کا ہے، کھانا حرام کا ہے، پہننا حرام کا ہے، تیری دعا کیسے قبول ہو؟ تیری دعا قبول نہیں ہوگی۔ بے شک یا رب کے ترانے گاتا گا، پڑھتا جا، تیری دعا کوئی قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے چھریاں چلاتے جائیں، جانور ذبح کرتے جائیں، مال حلال نہیں ہے، لقمہ حلال نہیں ہے، رہائش حلال نہیں ہے، کاروبار حلال نہیں ہے۔ قربانی کا کوئی فائدہ؟ اللہ پاکیزہ ہے، مال بھی اللہ پاکیزہ پسند کرتا ہے، صدقہ بھی اللہ پاک پسند کرتا ہے، قربانیاں بھی اللہ رب العالمین پاک مال سے پسند فرماتے ہیں۔ حرام مال کی ہوئی قربانی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اور پھر یہ قربانی معاشرتی طور کے اوپر ہمارے اندر ایثار کا جذبہ پیدا کرتی۔ یہ جانور ہے، آپ اس کے گلے میں چھری چلا کے، اس کا چمڑا ادھیڑ کے، اس کے گوشت کی بوٹی بوٹی کر ڈالتے ہیں۔ آپ اسی طریقہ کار سے اپنے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کریں۔ کوئی جانور تو ذبح کر دیا، مال کی ضرورت پڑی مال بھی قربان کریں گے، وقت کی ضرورت پڑی وقت بھی قربان کریں گے، جان کی ضرورت پڑی جان بھی قربان کریں گے۔ اثار کا جذبہ قربانی کے ساتھ آتا ہے۔ یہ جذبہ تب آتا ہے جب باقی اصول اور قواعد پورے ہوں۔ اب آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جانیں کیسے قربان کی۔ رشک آتا ہے پڑھ کے، سن کے، مثال نہیں ملتی آج کے دور میں ایسی جانیں قربان کی، اولادیں قربان کی، اپنے بھائی قربان کیے، اپنی زمینیں قربان کی، اپنے وطن قربان کر کے ہجرتیں کی، سب کچھ اسلام کے لیے انہوں نے لٹانا گوارا کر دیا۔ اسلام پہ کبھی کمپرومائز گوارا نہیں کیا۔ جانوں کے بے مثال بے شمار مثالیں آپ کے سامنے۔ اسی طریقے سے ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، 1678 نمبر روایت ہے، جب مال کا وقت آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں ایک مثال دیتا ہوں، صحابہ کی تو بہت مثال ہے، 1678 نمبر حدیث ہے حسن سند کے ساتھ ابو داؤد میں۔ جب مال کا وقت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مال کی ضرورت ہے، تو صدیق کائنات ہیں وہ اپنے گھر سے مال اٹھاتے لے آتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں، وہ بھی مال اٹھاتے ہیں لے آتے ہیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے سوچا ویسے تو میں کبھی ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکا، آج آگے بڑھ جاؤں گا۔ آج ایسا کیا، پورے گھر کا مال اپنا سارا آدھا کر لیا، نصف کر لیا، نصف مال گھر میں چھوڑا، نصف مال لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لیا۔ اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیل ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پورا ہی مال لے کے آگے، سارا کچھ لے کے آگے۔ جب ابو بکر صدیق آئے کہا ابو بکر لائے کیا ہو، چھوڑ کے کیا آئے ہو؟ اللہ کے رسول مال تو جو کچھ بھی تھا قربان کر دیا ہے، اپنے گھر کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ آیا، اللہ رسول کی محبت چھوڑ آیا۔ عمر لائے کیا ہو؟ کہا آدھا لے آیا ہوں، آدھا چھوڑ آیا ہوں۔ جب صدیق کائنات کا انہوں نے دیکھا پورا ہی لے کے آگے، فرمایا لا اسابقک الی شیء ابدا، ابو بکر تم سے میں کسی چیز میں بھی آگے بڑھ سکتا۔ یہ نیکی کا جذبہ ہے، یہ اثار کا جذبہ ہے۔ جب مطالبہ مال کا ہوا، صدیق کائنات پورے کا پورا مال لے کے آگے، اور جب مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، صحابہ کی زندگیوں کو پڑھ کے دیکھیے اثار کا جذبہ کیسا ہے۔ اسلام پہ نہیں، عام معاشرے کے اندر بھی جو قربانی اور اثار کا، اخوت اور بھائی چارے کا جذبہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، صحیح بخاری کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے گھر میں پیغام بھیجا۔ اب یہ ساری کائنات کے سردار امام الانبیاء علیہ السلام کا گھر اور گھر والیاں ہیں۔ جواب کیا آیا؟ اللہ کے رسول گھر میں سوائے پانی کے کوئی اور چیز موجود؟ یہ مال ہی بہت کچھ نہیں ہے۔ اگر مال فضل کی، فضیلت کی علامت ہوتی، کائنات میں سب سے زیادہ مال امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا، سب سے زیادہ فضیلت والے وہ ہیں۔ کہا گھر میں پانی کے علاوہ اور کچھ موجود ہے؟ یہ حالات بھی گزرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون ہے جو میرے مہمان کی مہمان نوازی کرے؟ بڑی مشہور روایت آپ نے سنی ہوئی کئی بار۔ کون ہے؟
ایک انصاری اٹھا، کہا اللہ کے رسول میں اس کی مہمان نوازی کرتا ہوں، لے کے اپنے گھر کی طرف چل گیا۔ اب جذبہ اظہار دیکھیے، کیا یہ جذبہ ہمارے اندر موجود ہے؟ اپنے پڑوسیوں کے لیے، برادری کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، محلے داروں کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے لے کر گھر میں چلے گئے اور اپنی بیوی کو کہنے لگے اکرمی ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، اس کی بڑی تکریم کرنا۔ بیوی نے کہا حضرت مہمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آ گیا، لیکن گھر میں سوائے بچوں کے کھانے کا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا اچھا صرف بچوں کے کھانے کے لیے ہے؟ ما عندنا الا قوت الصبیان، سوائے بچوں کے خرچ کے اور کچھ بھی نہیں ہے، ان کے کھانا ہی ہے۔ کہا ایسا کر بچوں کو سلا دے، کر سکتا کوئی؟ کہا بچوں کو بھوکا ہی سلا دے اور مہمان کے لیے جتنا بھی کھانا ہے سارا لے آ، جو کچھ بھی گھر کے اندر سالا ہے، اور چراغ جلا کے رکھ، پھر جب کھانا کھانے لگے تو چراغ کو بجھا دینا ٹھیک کرنے کے بہانے۔ وہ یہی سمجھے گا چراغ ٹھیک کیا جا رہا ہے، اور یہ دونوں دکھا رہے ہیں کہ کھانا ہم بھی کھا رہے ہیں، لیکن ایسے ہی ہاتھ ہل رہا ہے لقمہ اٹھا، کیوں؟ اس مہمان کا پیٹ بھر جائے۔ خود لقمہ نہیں اٹھا رہے اور مہمان کو بھی اس چیز کا احساس نہیں ہونے دیا، وہ سمجھ رہا ہے یہ کھانا میرے ساتھ کھا رہے ہیں، نظر نہیں آ رہا، چراغ بجھا دیا ہے، اس لیے چراغ خراب ہے، چراغ کو صحیح کر رہے ہیں۔ صبح جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضحک اللہ اللیل او عجبا، اللہ آج رات تم دونوں میاں بیوی کے عمل سے مسکرا پڑے۔ عمل ایسا ہو، یہ فضیلت، یہ شان ہر کسی کو میسر نہیں ہوتی کہ رب العالمین مسکرا پڑے اپنے بندے کے عمل میں۔ ضحک اللہ اللیل، یہاں اصرار ہو رہا ہے اپنے بچوں پہ، اپنی ذات پہ اللہ کے رسول کے مہمان کو ترجیح دی جا رہی ہے، اخوت و بھائی چارے کی عظیم مثال قائم کی جا رہی ہے، اصرار اور قربانی کا بڑا بہترین جذبے کا اظہار کیا جا رہا ہے، ادھر اللہ مسکرا رہے ہیں۔ ضحک اللہ اللیل، اللہ مسکرا پڑے، وہ عجبا، یا اللہ نے بڑا ہی پسند کیا اس عمل کو، اور آیت کریمہ نازل کر دی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، سورہ حشر کی آیت نمبر 9 ہے کہ وہ اپنی جانوں پر بھی دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ افلاس میں ہی کیوں نہ ہو، اور وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اپنے نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا یہی لوگ کامیابیوں والے۔ نفس کی بخیلی سے جس کو رب نے بچا لیا، اللہ نے اس کو کامیاب ترین قرار دے دیا۔ بلکہ یہ وہ ہیں جن کے پاس کچھ نہیں لیکن جذبہ اظہار دیکھیے، اور جن کے پاس ہے ان کا جذبہ اظہار بھی دیکھیے۔ قرآن پہ عمل کتنا ہے، حدیث پہ عمل کتنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید 4 پارے کی پہلی آیت نازل فرمائی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 1461 ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سب سے زیادہ انصار میں مالدار، سب سے زیادہ مالدار، سب سے زیادہ مالدار باغات کی وجہ سے، اور مسجد نبوی اللہ اکبر سب سے مین جگہ کے اوپر، وی آئی پی جگہ کے اوپر بڑا زبردست قسم کا باغ ہے، مسجد کے سامنے باغ ہے، کھجوروں کا باغ، اور اس کے اندر پانی کا ٹھنڈا میٹھا چشمہ بھی موجود۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھاتے، جاتے ہوئے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے باغ میں تشریف لے جاتے، وہاں سے پانی نوش فرمایا کرتے، وہ باغ ہے، اتنا زبردست باغ، اور سب سے زیادہ ان کو محبوب ہے ابو طلحہ کو، تو سب سے زیادہ زمین میں پراپرٹی میں وہ باغ محبوب ہے مسجد کے سامنے۔ نام کیا ہے؟ بیروحا۔ یہ آیت سنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، کہا اللہ کے حبیب، اللہ فرماتے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ جب تک سب سے پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر لیتے نیکی کو نہیں پا سکو گے۔ مجھے تو سب سے زیادہ پسند یہ باغ ہے، آج سے یہ اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہوں۔ نبی السلام فرمایا بہ بہ ذاک مال رابح، بہت ہی سود مند یہ مال ہے، بڑا ہی نفع تجھے اس میں ملنے والا ہے، بس کر۔ آپ عشش کر اٹھے، اور پھر آپ نے فرمایا اس کو اپنے رشتہ داروں کے اندر تقسیم کر دیں،
ڈبل ثواب مل جائے گا، رشتہ داری ملانے کا اور اللہ کی راہ میں صدقہ نکالنے کا۔ آپ مثال لائیں کسی نے آج باغ اللہ کی راہ میں پورا پورا دیا ہو، ملتی ہے مثال، پورا پورا باغ، اور وہ بھی جو سب سے زیادہ باغوں میں بہترین باغ ہے۔ یہ قربانی سکھاتی ہے اثار کا جذبہ، یہ جذبہ ہے قربانی کا۔ اور پھر ہم ایسے ہیں، قربانی میں اللہ کے رسول نے عیب بیان کر دیے، لنگڑا نہ ہو، کانا نہ ہو، کان کٹا نہ ہو، سینگ ٹوٹا نہ ہو، قربانی کرنے والا جیسا مرضی ہو جاتی قربانی۔ تو قربانی کرنے والے کو بھی دیکھیں، اگر جانور لنگڑا، قربانی کرنے والا 5 وقت کا نمازی ہے، مباحد ہے، حاجی ہے، عمرے پہ عمرے کیے ہوئے ہیں، تسبیحاں پڑھنے والا ہے، جانور لنگڑا ہے، قربانی ہوگی؟ اور اگر جانور سلامت ہے، یہ لنگڑا ہے توحید میں، یہ لنگڑا ہے دین میں، یہ لنگڑا ہے نماز نہیں پڑھتا، یہ لولا لنگڑا کانا بہرا ہے، دین سمجھتا نہیں، سنتا نہیں، اس کی قربانی ہو جائے گی؟ عمل کرنے والا جیسا کیسا بھی ہو، قربانی کہتے ہو جاتی ہے۔ خالی جانور میں عیب نہیں ہونا چاہیے، نہ جانور اگر عیب سے پاک ہے، ذبح کرنے والا بھی عیب سے، اس کے اندر شرک نہیں ہونا چاہیے۔ شرک آ گیا، فرمایا اللہ سارے عمل برباد کر دے گا۔ قربانی کیا چیز ہے؟ حج بھی برباد ہو جائے گا، نماز برباد ہو جائے گی، لئن اشرکتا لیحبطن عملک، سب سے پہلے ایمان کی، عقیدے کی اصلاح کر کے پکے توحید والے بن جائیے۔ جب تک توحید نہیں ہے اس وقت تک خود عیب ہے اندر، ایسا عیب ہے، ایسی گند ہے کہ وہ قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح قربانی کا جانور جتنا مرضی سلامت ہو، اسی طرح اپنے آپ کو سود خوری سے پاک کریں، حرام خوری سے پاک کریں، شرک اور بدعت سے پاک کریں، سچے اسلام اور توحید پہ آ جائے، پختہ نمازی بن جائے، پھر آپ کی قربانی قبول ہوگی۔ یہ عیب آپ کے اندر ہوں گے، قربانی نہیں ہوگی۔ جانور کے اندر لولے لنگڑے والے عیب ہوں گے تو پھر بھی قربانی نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں جانور میں عیب نہ ہو لیکن قربانی کرنے، اور ایک اور بات، آپ میں عیب نہیں ہے، آپ جانور ذبح کروانے کے لیے جس کسائی کو لائے ہیں نا، کسائی کھال اتارے کوئی مسئلہ نہیں، گوشت بنائے کوئی مسئلہ نہیں، کاٹے کوئی مسئلہ نہیں، اگر بے ایمان ہے، بے نماز ہے، دین سے دور ہے، دین کا بالکل اس کو کوئی پتہ نہیں ہے، تو جانور کا ذبح کرنا عبادت ہے، توحید پرست سے، نمازی بندے سے کروائیں۔ ذبح خود کریں، خود نہیں کر سکتے، کسی صحیح نمازی صاف ستھرے مسلمان کو کہیں آپ کے جانور کی گردن پہ چھری پھیرے، اور باقی گوشت بے شک کسائیوں سے بنوا لے، چمڑا بے شک اتروا لے، لیکن حضرات اتنا پیسہ خرچ کر کے، اتنا وقت لگا کے، اتنے عظیم دن کے اندر اتنا عظیم عمل ہے، اس کو ضائع مت کیجئے، اس کو بے نماز سے ذبح نہ کروائیں، اس کو بے دین سے ذبح خود ذبح کریں، خود ذبح کریں، سب سے بہتر۔ اللہ کے رسول نے خود ذبح کیا، نہیں کر سکتے، تجربہ نہیں ہے، کسی ایسے سے تعاون لیجیے جو نمازی ہے، جو صاف ستھرا ہے، جو دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والا آدمی ہے، اس سے ذبح کروائیں۔ تو اور خواہشات نفس کو کچلیں، جو قربانی کا درس ہے۔ اللہ نے سورہ قصص میں فرمایا، سورہ آیت نمبر 50 میں، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی ہدایت کے بغیر جو اپنے نفس کے پیچھے بھاگتا ہے، اتباع کرتا ہے، اس سے بڑا بلا گمراہ کون ہوگا؟ اس لیے خواہشات نفس کو ترک کر کے اللہ کے دین کے مطیع و فرما بردار بن جائیں، جس طرح ابراہیم خلیل اللہ بنے، جس طرح محمد الرسول اللہ نے تلقین کی، خود بھی بنے، اس طرح دین کے پیروکار بن جائے، تب آپ کو قربانی کے فوائد حاصل ہوں گے۔ خواہشات نفس کو کچل دیں، چھریاں جانور پہ چلاتے ہوئے اپنے نفس کی خواہشات پر بھی چلا دیں، اور اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت کر لیں۔ قول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔